السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شب معراج کے متعلق اور 27 رجب کے متعلق بہت ساری باتیں، بہت ساری روایات، بہت ساری احادیثیں عوام کو دکھائی جاتی ہیں، اور 27 رجب کے دن روزہ رکھنے کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس رات نوافل کا اہتمام کرنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ آئیے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ شب معراج کے متعلق کسی بھی صحیح حدیث سے اس کی تاریخ تعین نہیں ہے، اس کی تاریخ ثابت نہیں ہے کہ اسی تاریخ کو ہی شب معراج ہوئی۔ شب معراج تو ہوئی، لیکن کس تاریخ کو ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، کس سن میں ہوئی، یہ بالکل مبہم ہے۔ اس کے متعلق حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اسی تاریخ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج تشریف لے گئے تھے۔ اس لیے اپنی طرف سے گڑھ لینا کہ 27 رجب کو ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، یہ مناسب نہیں ہے، یہ بھی بدعت کے زمرے میں ہے۔ جب مورخین نے اس کی تعین نہیں کی، اس کو فکس نہیں کیا، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ 27 رجب کو ہی یہ ثابت کریں کہ اسی رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی۔ دوسری بات کہ 27 رجب کے دن روزہ رکھنا اور اس کی رات میں قیام کرنا، مخصوص عبادتیں کرنا، مخصوص نماز پڑھنا، تسبیحات کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس دن روزہ رکھنے سے 1000 روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے، 1000 روزہ رکھنے کے برابر ہے 27 رجب کے دن روزہ رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا ہی باطل ہے، یہ بالکل غیر شرعی کام ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو بہت سارے لوگ 27 رجب کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کی رات میں قیام کرتے ہیں، مخصوص عبادتیں کرتے ہیں، الگ الگ طرح کے نوافل پڑھتے ہیں، الگ الگ سورہ ملاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کھیر پوری کا اہتمام کرتے ہیں، مخصوص پکوان کا اہتمام کرتے ہیں، اس پر نیاز فاتحہ وغیرہ دلواتے ہیں۔ تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ بے اصل ہے اس کے اوپر۔ اور جو روایتیں ہمیں ملتی بھی ہیں حدیث کے ذخیرے میں، تو وہ بالکل من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ اس روایت کے متعلق محدثین نے سختی سے کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ سخت ضعیف ہے، شدید درجے کی ضعیف ہے، شدید درجے کا کلام بھی کیا گیا ہے، اور سند کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ کمزور ہے، ضعیف ہے۔ اس کو بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ من گھڑت ہے، لوگوں نے اس کی جو راوی ہے انہوں نے یوں ہی لفاظی کی ہے، اپنی طرف سے اس روایت کو جو ہے کتاب کے اندر لکھ دیا گیا ہے، پیش کر دیا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جو روایت ہمیں دکھائی جاتی ہے، آئیے اس کے اوپر بھی ہم نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ان صاحب کا بیان سن لیجئے۔ جانتا ہی تھا کہ ایسے کچھ موسمی مفتی آ کے اسے بدعت ضرور کہیں گے اور آپ سے اس کی دلیل ضرور مانگیں گے۔ سو آپ تمام بھائیوں کے لیے یہ رہی حدیث مبارکہ۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رجب میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جس میں اگر تم ایک نیکی کرو تو تمہیں 100 سال نیکی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کچھ نوافل ادا کر کے تم اگلے دن کا روزہ رکھو تو تمہاری ہر جائز دعا پوری کی جاتی ہے، اور وہ رات رجب کی 27ویں رات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس سے پہلے کہ کچھ گوگل کے محدث اگر اس حدیث کے بارے میں بکواس کریں، میں آپ کو یہ بتا دوں، حدیث کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر اس پر محدثین کا، فقہا کا اور علماء کا عمل ہو تو اس پر عمل کرنا ایک دم جائز ہوتا ہے، اور اس حدیث کے اوپر تمام کا عمل ہے۔ سو اس رات خوب عبادت کیجئے، خوب ذکر و اذکار کیجئے، خوب میرے آقا پر درود بھیجئے، اور خوب دعائیں مانگیے، اور مجھے ان دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ آپ نے سن لیا کہ کس طرح سے انہوں نے جو روایت پیش کی ہے، جو حدیث یہ دکھا رہے ہیں، ہم اس کے اوپر بھی چلتے ہیں۔ ہمارے پاس جو کتاب شعب الایمان موجود ہے، آپ دیکھیے اس کے اندر اس حدیث کے نیچے علامہ ابن حجر عسقلانی نے کیا کلام کیا ہے۔ شعب الایمان ہمارے پاس موجود ہے، دیکھیے اس میں ٹائٹل باندھا گیا ہے بعض دیگر منکر روایات، اور منکر روایات جو اس باب میں روایت کی گئی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اور پھر وہی حدیث جو اس بدعتی شخص نے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے، اس حدیث کا نمبر ہے 3812۔ اس میں فرمایا گیا کہ جب رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور یہ اس وقت ہوتی ہے جب رجب کی 3 راتیں باقی رہ جاتی ہیں، یعنی 27ویں۔ جو شخص اس میں 12 رکعت نماز پڑھے، بئیں صورت کی ہر رکعت میں فاتحۃ الکتاب پڑھے، قرآن کی کوئی صورت پڑھے، ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھے، سلام پھیر دے، اس کے بعد کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ، اور اللہ سے استغفار کرے 100 مرتبہ، اور نبی کریم پر صلوات بھیجے 100 مرتبہ، اور پھر اپنے لیے دعا مانگے جو چاہے اپنی دنیا آخرت کے بارے میں، اور صبح کو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی پوری دعا قبول کریں گے، ہاں مگر یہ کہ گناہ کی دعا کرے تو قبول نہیں ہوگی۔
یہ روایت اس بدعتی شخص نے بیان کی ہے، لیکن اس کی سند صحیح ہے یا پھر اس کی سند پہ کلام ہے، اس کے اوپر کوئی تفسیرہ نہیں۔ یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ آدمی حلال کھائے یا حرام کھائے، بات کھانے سے مطلب ہے، چاہے جانور کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو یا اللہ کا نام لیا گیا ہو، بہرحال اسے کاٹ کر اور پکا کر ہی کھایا جا رہا ہے، تو یہ وہی بات ہو گئی۔ آئیے اس کی سند کے اوپر ہم غور کرتے ہیں۔ اس کی سند کے متعلق حاشیے میں کیا لکھا گیا ہے، اسی حدیث نمبر کے اوپر دیکھیے 3812 والی روایت کے متعلق حاشیے میں لکھا گیا ہے، قال الحافظ اسنادہ مسلم۔ امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی سند پہ کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی سند سخت ضعیف ہے، سند جو ہے بالکل تاریک ہے، یعنی اس میں اندھیرا پن ہے۔ اور امام احمد کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں؟ امام احمد نے فرمایا یہ ایسی اسناد ہے جو منکر ہے، کئی بار اور تحقیق روایت کی گئی ہے، ان سے حضرت انس سے سوائے اس کے میں نے اس کو ترک کر دیا ہے، بس میرا دل نفرت کرتا ہے منکر روایت سے، جن کو میں منکر خیال کرتا نہیں ہوں بلکہ جن کو میں موضوع جانتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اپنی رحمت کے ساتھ۔ اب فائدہ میں مترجم کیا لکھتے ہیں، دیکھیے، اللہ اکبر، جب اتنا بڑا امام ان روایت کو لاتے ہوئے ڈر رہے ہیں، یعنی کون؟ امام احمد بن حنبل، یہ روایت بیان کرنے سے وہ ڈر بھی رہے ہیں، اللہ کا خوف بھی کر رہے ہیں اور پھر معافی بھی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ آگے دیکھیے، جب اتنا بڑا امام ان روایت کو لاتے ہوئے ڈر رہے ہیں تو میرے جیسے پیچیدان کی کیا بساط ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کمزور، ضعیف موضوع و منکر روایت کا ترجمہ کرتے ہوئے اور عوام الناس تک پہنچانے پر میں اللہ کی بارگاہ میں 1000 بار استغفار کرتا ہوں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، جو کتاب کا ترجمہ کر رہا ہے اور ایک محدث، جلیل القدر محدث امام احمد بن حنبل، دونوں حضرات روایت بیان کرنے سے بھی ڈر رہے ہیں اور روایت بیان کرنے کے بعد اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ بارگاہ عزتی میں یہ عذر پیش کرتا ہوں کہ یہ محض ان روایت کو بیان کرنے اور سنانے کی حد تک ہے، جو کہ محدثین کے اور فقہاء کے نزدیک جائز عمل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو احتیاط اور اجتناب کی تلقین کی جاتی ہے کہ وہ قرآن مجید اور سنت صحیح پر عمل کریں۔ تو آپ نے فائدہ پڑھ لیا کہ مترجم کس قدر خوف کھا رہے ہیں ان منکر روایت کو بیان کرنے میں، اور ایک طرف آپ ہیں اور آپ کے رہنما حضرات ہیں جو بلا جھجک ڈنگے کی چوٹ پہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، لوگوں کو عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ کا خوف کرو یار، اللہ کا خوف کرو، ڈرو کہ اللہ کے حضور بھی آپ کی پیشی ہے، تو وہاں کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا منکر روایت پہ ہی عمل کیا جاتا ہے اور صحیح روایت نہیں ہے ہمارے پاس؟ جب صحیح روایت نہیں ہے تو ہم کیوں اتنا زور دیں کہ منکر روایت پہ عمل کریں؟ ہو سکتا ہے یہ موضوع روایت ہو، اور ہے یہ۔ اسی طرح آگے اس نے کہا کہ کچھ گوگل کے محدث بکواس کریں، اس کے لفظ پہ غور کیجیے۔ آپ گوگل والے محدث کہہ رہے ہو تو علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی کو بھی گوگل والے محدث کہو گے، اسی طرح مولانا رشید احمد گنگوہی، ان کو بھی گوگل والے محدث کہو گے؟ کیا ان لوگوں نے بھی معاذ اللہ بکواس کیا ہے؟ تو اتنے سارے جو محدثین اس کے اوپر کلام کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل روایت بیان کرنے سے ڈر رہے ہیں، تو کیا انہوں نے بھی بکواس کیا ہے؟ اپنی زبان کو لگام دو، اور کن محدث کے بارے میں تم لفظ بکواس استعمال کر رہے ہو؟ تو جب یہ روایت کہیں سے ثابت نہیں ہے، کوئی صحابہ کا عمل دکھا دو۔ امام احمد بن حنبل نے صاف کہہ دیا کہ سوائے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے کسی بھی صحابی نے اس روایت کو بیان نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ واقعی میں حضرت انس بن مالک نے بیان کیا بھی ہے یا نہیں، بلکہ بعد میں آنے والے جو اس کے آخری راوی ہیں انہوں نے ہو سکتا ہے ایسے ہی کہہ دیا ہو، جھوٹ کہہ دیا ہو۔ حدیث کی کتابوں میں بہت ساری اسرائیلی روایات ہیں اور بہت ساری من گھڑت روایات ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا کہ اس کی سند واقعی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ رہی ہو۔ کوئی یوں بھی کہہ سکتا ہے میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، اس نے اس صحابی سے سنا، بس لفظی اور لفاظی کر دیا، تو اس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ حدیث کا ایک اصول یاد رکھنا چاہیے، حدیث کے اندر اگر راوی ثقہ ہے، حدیث حسن درجے پہ موجود ہے اور حدیث صحیح ہے، کسی نے بھی اس کو اگر ضعیف کہہ دیا یا اس کو مظلم کہہ دیا تو اس روایت کے اندر ایک کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر ڈنکے کی چوٹ پر عمل نہیں کیا جاتا اس روایت کے اوپر۔ تو یہ ایک اصول ہے۔ تو حدیث کے جو اصول ہے وہ صحیح اور غیر صحیح میں ہے۔ آپ نے جو کہا کہ تمام نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، علماء نے عمل کیا ہے، تو کوئی ایک نام بتاؤ جو علماء حق ہو اس کے اوپر عمل کیا ہو، کوئی ایک صحابہ کا نام بتاؤ جس نے اس کے اوپر عمل کیا ہو، عمل دکھاؤ ہمیں کہاں پہ۔ تو یہ ہے ان اہل بدعت کی گمراہی اور جہالت کہ جنہوں نے ایک موضوع روایت کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کیا ہے کہ آج لوگ جو ہے اس کے اوپر بہت پابندی سے عمل کر رہے ہیں اور اس کو دین اسلام کا حصہ سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے 27 رجب کا روزہ کہیں سے بھی ہمیں ثابت نہیں نظر آ رہا ہے۔ اگر ہوتا
اگر یہ اتنا ہی صحیح ہوتا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر اس کو بیان کرتے، امام مسلم اس کو بیان کرتے، ترمذی بیان کرتے، ابو داؤد بیان کرتے، امام نسائی بیان کرتے، امام طحاوی بیان کرتے، کسی نے بھی بیان نہیں کیا، اور جن لوگوں نے بھی بیان کیا ہے انہوں نے بھی خوف کے ساتھ بیان کیا۔ امام احمد بن حنبل نے ڈرتے ہوئے اس روایت کو بیان کیا۔ اسی طرح اس حدیث کے جو مترجم ہیں انہوں نے بھی بیان کیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ صرف سنانے کی حد تک ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، صاف اس کے اندر بیان کیا ہے۔ تو آپ لوگوں کو کیسے بیوقوف بنا لیتے ہو؟ یعنی پیسہ لے کر آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، یہ والی بات ہے، پیسہ لو تماشا دکھاؤ۔ تمام اہل بدعت سے گزارش ہے کہ وہ اس کی صحیح ہونے پر اور صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو ثابت تو کریں، اس کی سند کے اوپر کلام تو کریں تھوڑا، ان کو خود شرم آ جائے گی، ان کو خود محسوس ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب وہ اس کی سند چیک کریں گے نا تو اتنے سارے لوگوں نے اس کے اوپر کلام کیا ہے، وہ خود شرم آ جائیں گے۔ لہذا ان رسومات سے، ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، اسلاف سے، ائمہ اربعہ سے، کسی سے بھی 27 رجب کے دن روزہ رکھنا، اس کی رات قیام کرنا ثابت نہیں ہے، اور کسی صحیح حدیث سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی دکھا دے تو ہم بھی اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، ان کو توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔